بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ دیکھو رمیز بیٹا، دانیال نے اگر آنا ہوتا تو وہ آ جاتا، لیکن اب تم اس کی سزا مہمانوں کو کیوں دے رہے ہو؟ بیٹا آؤ کیک کاٹو، رات کافی بیت گئی ہے، مہمانوں کو کھانا بھی کھانا ہے اور واپس گھر کو بھی جانا ہے۔ نہیں پپا، میں دانیال کے آنے سے پہلے کیک نہیں کاٹوں گا، چاہے مہمان بھوکے رہیں یا کچھ بھی ہو۔ دانیال نے وعدہ کیا تھا وہ ضرور آئے گا۔ ڈاکٹر شبیر اپنے بیٹے پر بار بار کیک کاٹنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، مگر وہ ایک رٹ لگا رہا تھا کہ دانیال کے آنے سے پہلے کیک نہیں کاٹے گا۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی اور دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ دانیال کو دیکھتے ہی رمیز نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ ارے رمیز، سوری یار، رستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی، سوری یار، اب معاف بھی کر دو۔ دانیال اپنے دیر سے آنے پر رمیز سے معافی مانگ رہا تھا کہ رمیز نے ہنستے ہوئے اپنا رخ دانیال کی طرف کر دیا اور کہا، اٹس اوکے، اب جلدی سے میرے ساتھ چلو، اب کیک کاٹ لیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ دونوں خوشی سے مصافحہ کرنے لگے اور کمرے سے باہر آ گئے۔ دراصل آج رمیز کی سالگرہ تھی۔ آج وہ پورے 10 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی سالگرہ پر ڈاکٹر شبیر نے ایک فنکشن ارینج کیا تھا اور دانیال اور رمیز دونوں کلاس فیلو تھے۔ دانیال رمیز کا سب سے بہترین دوست تھا۔ رمیز اور دانیال جو ہی کمرے سے باہر نکلے تو ساری لائٹس بجھا دی گئی۔ اب ہال میں صرف چاند کی چاندنی ہر سو جگمگا رہی تھی، جو کہ آج چاند کی 14ویں رات تھی، اس لیے چاندنی عروج پر تھی۔ اسی دوران دنیا کا سب سے زیادہ گائے جانے والا گیت ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گایا جانے لگا۔ ہال میں موجود تمام لوگوں نے رمیز کو ہیپی برتھ ڈے وش کیا۔ رمیز کیک کے پاس کھڑا تھا، دانیال بھی اس کے پاس ہی کھڑا تھا، وہ اس کی خوشیوں میں شریک تھا۔ اب رمیز نے کیک پر 10 موم بتیوں کو پھونک سے بجھایا تو سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب تمام لائٹس آن کر دی گئی تھی۔ ایک بار پھر رنگ برنگی بتیوں سے ہال جگمگا اٹھا۔ اب رمیز نے کیک کاٹا اور کیک پیس اٹھا کر دانیال کو کھلایا۔ دانیال نے آدھا کھا کر آدھا رمیز کو کھلایا۔ ایک بار پھر تالیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کا چہرہ خوشی سے تلملا رہا تھا۔ کیک کھانے کے بعد کھانا کھانے کا دور شروع ہوا۔ سب لوگوں نے بلا تکلف کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پانے کے بعد مہمان سب گھر کو چل دیے۔ رمیز کے پاس تحفے تحائف کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ رمیز کو کچھ تھکن محسوس ہونے لگی تو دانیال نے کہا، چل یار، نیند آ رہی ہے، سوتے ہیں۔ رمیز نے مما پاپا کو گڈ نائٹ وش کیا اور دانیال کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اچھا دانیال، صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، میں سو رہا ہوں، صبح گپ شپ ہوگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کہا اور سو گئے۔ بیٹا رمیز، دانیال جاگو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر شبیر دروازے پر دستک دینے کے ساتھ ساتھ آواز بھی لگا رہے تھے۔ کافی دیر تک دستک دینے کے بعد بھی جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو ڈاکٹر شبیر کے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ جبکہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی کچھ جواب نہ ملا تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ جب اندر دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ ڈاکٹر شبیر مارے غم کے رونے لگے۔ جب ان کی بیوی نے آواز سنی تو وہ بھی دوڑتی ہوئی آئی اور کمرے کے حالات دیکھ کر وہ بھی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کمرہ اندر سے لاک تھا، باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ بالکل بھی نہیں تھا اور وہاں صرف ایک کھڑکی تھی جو کہ صحن میں کھلتی تھی، مگر وہ بھی اندر سے لاک تھی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ رونے کی آواز سن کر محلے والے بھی آ گئے تھے۔ جب انہیں حالات کا پتہ چلا تو وہ بھی حیران ہوئے کہ بچے کیسے غائب ہو گئے۔ پولیس کو بلایا گیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو تسلی دے کر چلی گئی۔ چونکہ رمیز ڈاکٹر صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا اور دانیال کو بھی وہ اپنے بیٹے سے کم نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا ان کا دکھ دوہرا تھا۔ جب دانیال کے گھر اس کی گمشدگی کا پتہ چلا تو وہ بھی دوڑے دوڑے ڈاکٹر کے گھر آئے۔ اب سب پریشانی کے عالم میں بچوں کو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں خاندانوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ آج رمیز اور دانیال کو غائب ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، مگر ان کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ پولیس کو بھی اس کیس میں دشواری کا سامنا تھا، کیونکہ دروازہ اور کھڑکی اندر سے لاک تھے، لہٰذا کیس انتہائی پیچیدہ تھا۔
آج صبح سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری تھا جس نے خنقی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ہوا جب جسم کو چھو کے گزرتی تو جسم کٹ سا جاتا، دن کے وقت بھی رات کا سا سماتا۔ بہرحال لوگ اپنے اپنے کاموں میں سے جلد ہی فراغت پا کر گھروں کو چلے گئے۔ بازار بالکل خالی ہو گئے، لوگ گھروں میں آگ کے مزے لے رہے تھے۔ وقت اپنی محسوس رفتار سے چل رہا تھا۔ اب رات نے اپنے خوفناک پر چاروں طرف پھیلا دیے تھے۔ ہر سو گہرا سناٹا تھا، ایسے میں رونے کی آوازوں نے ماحول کو مزید دہشت ناک بنا دیا تھا۔ یہ رونے کی آوازیں جہان زیب اور اس کی بیوی کی تھی۔ آوازیں سن کر سب گاؤں والے جمع ہو گئے۔ گاؤں کے لوگوں کی عادت تھی کہ دوسرے کا درد اپنا درد سمجھتے تھے۔ جب گاؤں والے جہان زیب کے گھر پہنچے تو وہ انتہائی غم میں دکھائی دے رہے تھے۔ بار بار دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ میں پانی پینے کے لیے جاگا تو اپنے بیٹے شاہ زیب کو چارپائی پر نہ پا کر مجھے تشویش ہوئی۔ رات کو وہ میرے پاس ہی سویا تھا لیکن اب موجود نہیں تھا۔ میں نے گھر کا چپا چپا چھان مارا لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ اتنے میں زبیر بولا، جہان زیب بھائی کہیں وہ باہر نہ چلا گیا ہو۔ زبیر باہر ہوتا لیکن دروازے کے اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اور دیواروں سے کود کر باہر وہ جاتا ہی نہیں تھا۔ وہ 9 سال کا ہے، دیوار پر چڑھنا اس کے بس کی بات ہی نہیں۔ اسی اثناء میں پولیس گھر میں داخل ہوئی اور واقعے کی نوعیت دریافت کی۔ جب واقعے کا پتہ چلا تو انسپکٹر ذیشان کا ماتھا ٹھنکا۔ انسپکٹر وہاں کا انچارج تھا۔ یہ واقعہ بھی ڈاکٹر شبیر کے بیٹے رمیز اور اس کے دوست دانیال کی طرح تھا۔ وہی کے گھر کے اندر سے لاک تھا، پھر بھی شاہ زیب غائب تھا۔ گاؤں کا ہر فرد اس بات پر حیران تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر لاک ہوتا ہے پھر بھی بچے غائب ہو رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اب یہ واقعے معمول بننے لگے اور ہر تیسرے دن بچے غائب ہو جاتے، لیکن کوئی بھی سراغ نہ ملتا۔ اب تو دنوں کا فرق بھی ختم ہو چکا تھا اور ہر روز 1 یا 2 بچے غائب ہو جاتے۔ اب گاؤں میں وحشت پھیل چکی تھی، لوگوں نے بچوں کا باہر نکلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی لوگ اپنے بچوں کو بغل میں لیے گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے۔ اب اس گاؤں کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ والدین کو یہ ڈر رہنے لگا کہ کہیں آج ہمارے بچے کی باری نہ ہو۔ انسپکٹر ذیشان نے ہیڈ کوارٹر سے پولیس کی نفری منگوا لی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اغوا کاری کسی گروہ کا کام ہے اور وہ انتہائی چالاکی سے بچے اغوا کرتا ہے اور کوئی سراغ نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا اس نے اغوا کی وارداتوں کو روکنے کے لیے گاؤں کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پہرا لگوا دیا تھا۔ آج سردی عروج پر تھی، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ ایسے میں جب ہوا چلتی تو گمان ہوتا جیسے بہت ساری عفریتیں سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ ایسے میں سپاہی گاؤں میں گشت کرتے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ تمام سپاہیوں کے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ انسپکٹر ذیشان گاڑی میں پورے علاقے میں گشت کر رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں سے پوچھا، کچھ پتہ چلا کسی گروہ کا؟ نہیں سر، ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان کی طرف سے نفی میں جواب ملنے پر اس نے سوچا کہ شاید اغوا کار کو معلوم ہو گیا ہے ہم نے پہرا لگا رکھا ہے، اس لیے ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن اس وقت اس کا دماغ چکرا گیا جب اسے معلوم ہوا کہ رات کو 2 بچے غائب ہو گئے ہیں۔ انسپکٹر کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے ڈسپرین کی 2 گولیاں لی تو کچھ افاقہ ہوا۔ اس نے پہرا مزید سخت کر دیا لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب گاؤں کے لوگ اس سنگین ماحول اور وارداتوں سے خود کو خطرے میں محسوس کر رہے تھے۔ سب لوگوں نے یہ چیز محسوس کی تھی کہ جتنے بھی بچے غائب ہوئے ہیں یا تو ان کی عمر 12 سال تھی یا اس سے کم تھی، یعنی اغوا ہونے والے تمام بچے کم سن تھے۔ لہٰذا ہم سب کو چھمبو پہلوان سے رابطہ کرنا ہوگا۔ آج میں صبح ہی اخبار پڑھ رہا تھا کہ لوگوں کا ہجوم میرے گھر میں داخل ہوا۔ میرے گھر کے چوکیدار نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن میں نے سب کو اندر لانے کو کہا۔ اب کئی بزرگ اور جوان میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے آنے کی وجہ دریافت کی تو جاوید چچا بولے، دیکھو چھمبو بیٹا، کئی دنوں سے ہمارے علاقے سے روزانہ بچے غائب ہو رہے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کون ایسا کر رہا ہے۔ پولیس والوں کو بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ چھمبو بیٹا، ہم بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں۔ میرا اصلی نام رضوان تھا، میں پہلوانی کے میدان میں اس علاقے کا چیمپئن تھا۔ گاؤں کے لوگ مجھے چھمبو کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ پھر چچا بولے، بیٹا کل رات میرا بیٹا بھی غائب ہو گیا ہے، ہم نے بہت تلاش کیا لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چلا، تمہیں کچھ اس کا حل تلاش کر سکتے ہو؟ وہ چچا پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی عقل مند تھے۔ وہ ہنسمکھ تھے، ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ سجی رہتی تھی، لیکن آج ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ گیا تھا۔ میں نے تمام لوگوں کو یقین دلایا اور کہا،
میں ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن مجھے چند جوانوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ بولو کون میرا ساتھ دے گا؟ میں نے لوگوں پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہم دیں گے آپ کا ساتھ۔ ان میں سے 6 لڑکے یہ کہتے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان جوانوں میں فہیم، عاطف، امتیاز، شعیب، وسیم، صداقت شامل تھے۔ یہ 6 جوان بڑی مضبوط جسامت کے مالک تھے۔ میں بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، شہزاد نے آگے بڑھ کر کہا۔ یوں تو شہزاد لاغر اور کمزور تھا، اسے اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہیں تھا، لیکن اس کے جذبے کو دیکھ کر اسے بھی اس مہم میں شریک کر دیا گیا۔ گاؤں کے 3 داخلی اور خارجی راستے تھے۔ میں نے ایک راستے پر فہیم اور امتیاز کو لگایا، جبکہ دوسرے راستے پر صداقت اور عاطف کو لگایا، جبکہ تیسرے راستے پر وسیم اور شعیب کو لگایا۔ ان کے ساتھ میں نے شہزاد کو بھی لگا دیا۔ اب رات نے اپنے پر پھیلا دیے تھے، ماحول پر خلناکی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں تمام نوجوان اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ میں یعنی چھمو پہلوان ان سب کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں علاقے میں گشت کر رہا تھا اور جوانوں کو خصوصی ہدایات دے رہا تھا۔ میں گشت کرتے ہوئے اچانک پیچھے مڑا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے سامنے والے مکان میں باہر سے اندر چھلانگ لگائی ہو۔ میں برق رفتاری سے بھاگتا ہوا اس مکان تک پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ میں تھوڑے ہی فاصلے پر تھا کہ مجھے کوئی عفریت دیوار میں سے یوں باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا کہ جیسے راستے میں کوئی دیوار یا رکاوٹ نہ ہو۔ یہ ایک چوپایا تھا جس کے جسم پر گنے بال تھے، اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت تھی اور وہ ایسے دہک رہی تھی جیسے تپتے انگارے ہوں۔ میں نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے پاس ایک بچہ تھا جو ایسے جھول رہا تھا جیسے بالکل ساکت ہو گیا ہو۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا کان میرے ہاتھ میں آیا، لیکن وہ ادھر کھڑے کھڑے ہی ایسے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اب معاملہ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ صبح پھر گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ نصیر، جو کہ گاؤں کے ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، آج رات اس کا بیٹا غائب ہو گیا ہے۔ میں نے گاؤں کے تمام لوگوں کو اپنے گھر بلایا اور میں نے انہیں بتایا کہ کل رات میں نے ایک ریچھ کی طرح ایک چوپائے کو دیکھا ہے جس کے جسم پر سیاہ گنے بال تھے۔ وہ دیوار میں سے داخل ہوا اور دیوار میں سے باہر آیا۔ اس کے پاس نصیر صاحب کا بیٹا عثمان میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ ایسے جھول رہا تھا جیسے اس میں بالکل زندگی کی رمق موجود نہ ہو۔ میں نے اس عفریت کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اب اسے پتا چل گیا تھا کہ اغواکار کوئی گروہ نہیں بلکہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ اب میں اس کا حل تلاش کر لوں گا۔ اگلے دن میں اپنے چھوٹے بھائی اسامہ، جس کی عمر 12 سال تھی، اسے اسکول چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا رخ دوسرے گاؤں کے مشہور عامل کی طرف تھا۔ ان کے آستانے پر پہنچ کر میں نے انہیں ساری رودات سنائی۔ انہوں نے میری بات پوری توجہ سے سنی۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹا تم کل اسی وقت میرے پاس آنا، میں تمہیں اس عفریت کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ عفریت بچے کیوں اغوا کر رہا ہے۔ اور پھر میں واپس گھر آ گیا۔ اچھا اسامہ، میری بات غور سے سننا۔ تمہیں پتا ہے نا کہ آج کل ہمارے گاؤں سے بچے غائب ہو رہے ہیں، تو یاد رکھنا مجھے بعض اوقات کام کی وجہ سے شہر جانا پڑ سکتا ہے، لہٰذا میں اپنے دوست محسن کو بلوا لیا ہے۔ تم ان کے ساتھ رہنا، یہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ انہیں تنگ مت کرنا، سمجھ آئی نا؟ میں اپنے بھائی کو حالات کی نوعیت سمجھا رہا تھا۔ بھیا میں محسن انکل کو بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ اچھا یار محسن، تم اسامہ کا خیال رکھنا۔ پتہ نہیں میں اس مہم میں واپس آتا ہوں یا پھر نہیں۔ یار چمو، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا یار، میں نے رات کو پہرا دینا ہے اور صبح سویرے وہاں سے ہی میں بابا جی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ چل ٹھیک ہے یار، اللہ حافظ۔ اچھا اسامہ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اوکے بھیا، اللہ حافظ۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج پھر پہرا دینے میں مصروف تھا۔ سرد غضب کی تھی مگر ہم سردی سے بے خبر پہرا دے رہے تھے۔ آوارہ کتے جب بھونکتے تو وجود پر خوف طاری ہو جاتا۔ خدا خدا کر کے صبح کی روشنی طلوع ہوئی۔ آج رات ہمیں وہ چوپایا نظر نہیں آیا تھا۔ صبح یہ خبر سن کر خوشی ہوئی کہ آج کوئی بھی بچہ گھر سے غائب نہیں ہوا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں بابا جی کے آستانے کی طرف چل نکلا۔ جب ان کے آستانے پر پہنچا تو لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ میں ہجوم سے نکلتا ہوا آگے جا پہنچا۔ دیکھا کہ سامنے ایک میت پڑی ہے۔ میں نے جو ہی میت کے چہرے پر سے پردہ ہٹایا تو میرے جسم پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ بابا جی کی تھی۔ لاش کا بڑا برا حال تھا۔ ان کے جسم پر سے ساری چمڑی ادھیری ہوئی تھی، دل بھی غائب تھا اور جسم پر ناخنوں کے نشان بھی موجود تھے۔
جیسے کسی نے جسم سے گوشت نوچنے کی کوشش کی ہو۔ لاش کا یہ حال دیکھ کر میں خاص باختہ ہو گیا اور میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اتنے میں ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام چمو پہلوان ہے؟ ہاں، میں نے فوری کہا۔ میں بابا جی کا خادم ہوں۔ صبح جب ہم بابا جی کو جگانے گئے تو کافی کوششوں کے باوجود بھی کوئی بھی جواب نہ ملا، تو ہم نے دروازہ توڑا تو دیکھا کہ بابا جی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ ہم ابھی بھی حیران ہیں کہ دروازہ اندر سے بند تھا تو پھر ان کا خون کیسے ہو گیا؟ وہ بولے جا رہا تھا۔ اب میں حالات کو سمجھ چکا تھا کہ بابا کا خون بھی اسی ریش نما چپائے نے کیا ہے جو بچوں کو اغوا کر رہا تھا۔ وہ کل رات گاؤں سے کوئی بھی بچہ اس لیے غائب نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ عفریت رات کو بابا کی جی کے ساتھ گتھم گتھا تھا۔ سنیے، میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھا کہ اس آدمی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بابا جی کے کمرے میں سے یہ کاغذ ملا ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا تو کاغذ پر لکھا تھا کہ چمو بیٹا، افسوس سس اب افسوس، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکا۔ میری ایک غلطی مجھے موت کے منہ میں لے جا رہی ہے۔ بیٹا، یہ ایک بزرگ کا پتہ ہے، ان سے رابطہ کرنا، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ نیچے پتہ لکھا تھا۔ اس پتے کے مطابق وہ بزرگ اگلے گاؤں کے تھے۔ بابا جی کا رکا پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا جی کی تکفین و تدفین کے بعد میں وہاں سے اپنی اگلی منزل کی طرف نکل پڑا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد میں بزرگ کے آستانے پر پہنچ گیا۔ وہاں پر بہت بڑا ہجوم تھا۔ سارے لوگ اپنے اپنے مسائل پیش کر رہے تھے۔ سب کو فارغ کرنے کے بعد میری باری آئی۔ میں نے بابا جی کو جو ہی اپنا مسئلہ بتانے کے لیے لب کھولے، وہ بولے، بیٹا، میں سب جانتا ہوں، تمہیں بابا جی میری طرف بھیجا ہے۔ میرا نام ہارون الرشید ہے اور صابر میرا مرید تھا۔ بابا کے منہ سے مرید کا نام سن کر میں سمجھ گیا کہ انہیں صابر کی موت کا علم ہے۔ چمو بیٹا، جانتے ہو صابر کی موت کیسے واقع ہوئی؟ نہیں بابا جی، مجھے نہیں معلوم۔ بیٹا، صابر نے جب حصار بنایا تو وہ اس میں بیٹھ گیا۔ ادھر اس چوپائی کو علم ہو چکا تھا کہ اسے قابو کرنے کے لیے صابر عمل کر رہا ہے۔ جب وہ حصار میں بیٹھ گیا تو اسے یاد آیا کہ جس تسبیح پر اس نے ورد پڑھنا ہے وہ تو میز پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ لا علمی میں حصار کو توڑتے ہوئے باہر آ گیا تاکہ تسبیح لے سکے۔ اسی دوران وہ چوپایا نمودار ہوا اور اس نے صابر کی زندگی چھین لی۔ صابر کی دردناک موت کے بارے میں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اچھا بابا جی، آپ کو ہمارے گاؤں کے حالات کا تو علم ہی ہوگا، اب بتائیے اس کا کیا حل ہے؟ بابا جی نے آنکھیں بند کی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، کبھی سرخ ہو جاتا اور کبھی زرد پڑ جاتا۔ کافی دیر اس حالت میں رہنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تو انہیں وہ غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ بیٹا، معاملہ کچھ یوں ہے کہ تمہارے علاقے سے کچھ فاصلے پر ایک غار میں وکرم جادوگر رہتا ہے۔ وہ انتہائی ظالم اور سفاک ہے۔ وہ شیطان کا پجاری ہے اور اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اس کے شیطان دیوتا نے اسے کہا کہ وہ اگر اس کے چرنوں میں 101 نابالغ لڑکوں کی بلی دے گا تو وہ نہ صرف اس کی طاقتیں بڑھائے گا بلکہ وہ اسے امر بھی کر دے گا۔ چونکہ وکرم جادوگر کے پاس کئی شیطانی طاقتیں ہیں، اس لیے اس نے ان بچوں کو لانے کے لیے اپنے سب سے طاقتور غلام وشنو دیو کو لگایا ہوا ہے۔ اس دیو نے اپنے جسم کو ریچھ کی شکل میں ڈھال دیا ہے اور وہ بآسانی بچے لا کے دے رہا ہے۔ اب تک وشنو نے 90 بچے شیطان کے چرنوں میں قربان کر دیے ہیں۔ جب 100 بچے پورے ہو جائیں گے تو اسے آخری بچہ ایسا چاہیے ہوگا جو پورن ماشی کی رات کو پیدا ہوا ہو، اور اس بچے کی خاص خوبی یہ ہوگی کہ اس کی پیٹھ پر یعنی کہ کمر پر ستارے کا نشان موجود ہوگا۔ بابا جی، اس شیطان کو روکنے کا کوئی حل ہے بھی کہ نہیں؟ بیٹا، حل تو ہے مگر انتہائی مشکل ہے۔ بابا، آپ حکم کریں، میں انشاءاللہ ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹا، اسے زیر کرنے کے لیے تمہیں طاقت حاصل کرنی ہوگی، اور طاقت حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک رات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ بابا جی، مجھے ورد اور چلے کا طریقہ آپ سکھا دیں۔ اچھا بیٹا، چلہ مکمل کرنے کے بعد تمہیں ایک طاقت اور ایک غلام ملے گی جو ہر قدم پر تمہاری رہنمائی کرے گی، اور بیٹا چلہ مکمل ہونے سے پہلے چاہے کچھ بھی ہو جائے تم حصار سے باہر نہ نکلنا اور چلہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کرنا ہے۔ یاد رہے کہ دوسرا پاؤں زمین پر نہ لگے ورنہ چلہ ناکام ہو جائے گا، اور چلہ ناکام ہونے کی صورت میں موت یقینی ہے۔ ہاں، اتنا ہے کہ حصار میں درخت ہونا چاہیے تاکہ تمہیں سہارا مل سکے اور تم آسانی سے کھڑے ہو سکو۔ بابا جی نے مجھے اور بھی کئی ساری ہدایات دی اور آخر میں کہا، بیٹا ثابت قدم رہنا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔
بابا جی سے اجازت لے کر میں اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا۔ تھوڑی ٹائم بعد میں اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ گھر پہنچ کر فریش ہوا، کھانا کھایا، چھوٹے بھائی اور محسن کے ساتھ گپ شپ کی۔ آج چونکہ ہفتہ تھا اور اسامہ کو صبح اسکول کی چھٹی تھی، لہٰذا کافی دیر تک اس کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی۔ پھر میں باہر آ کر پہرا دینے میں مصروف ہو گیا۔ ساری رات پہرا دیتے ہوئے گزری۔ صبح کو اس خبر نے پھر تن بدن میں آگ لگا دی کہ آج 3 بچے غائب ہوئے، یعنی کہ 99 بچے غائب ہو چکے تھے اور اسے 100 پورا ہونے میں صرف ایک بچہ چاہیے تھا، جن میں سے ایک نارمل بچہ غائب ہونا تھا اور ایک وہ بچہ جو چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوا ہو اور اس کی کمر پر ستارے کا نشان موجود ہو۔ میں نے آج یعنی اتوار کو چلا کرنے کا سوچ لیا تھا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا جب میں گھر میں داخل ہوا، دیکھا کہ اسامہ پتنگ اڑا رہا تھا۔ ہمارا گھر چونکہ کشادہ تھا اور اس میں باغیچہ بھی تھا، صحن میں درخت لگے ہوئے تھے، ان درختوں کے بیچ اسامہ کی پتنگ پھنس گئی۔ اسامہ بھاگ کر درخت پر چڑھا اور پتنگ نکالی۔ درخت سے اترتے ہوئے وہ زور سے چیخا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا اسامہ؟ وہ بھیا شاید میری کمر پر کانٹا لگ گیا ہے۔ کہاں پر؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ بھیا ادھر کمر پر۔ اسامہ نے فوراً قمیض اتاری۔ کمر پر نظر پڑتے ہی مجھے ہزاروں وولٹ کے جھٹکے لگے۔ میرا دماغ سن ہونے لگا کیونکہ اسامہ کی کمر پر وہ ستارے والا نشان موجود تھا جو بابا جی نے بتایا۔ میں نے بڑی مشکل سے کانٹا نکالا۔ میرا جسم بالکل ساکت ہو چکا تھا کیونکہ والدین کے مرنے کے بعد میں نے ہی اسے پالا تھا۔ اس کا میرے اور میرا اس کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا بھیا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ مجھے کانٹے کا زیادہ درد نہیں ہوا ہے مگر آپ کے آنسو نکل آئے۔ اس معصوم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آنسو کانٹے کی وجہ سے نہیں آئے تھے بلکہ ان حالات کی وجہ سے آنکھوں میں آئے تھے جن کا ہمیں سامنا کرنا تھا۔ نہیں بیٹا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ آنسو ویسے ہی آنکھوں میں آ گئے تھے۔ تم جاؤ اور جا کر پتنگ اڑاؤ۔ اوکے بھیا۔ اسامہ کے نشان نے میرا دماغ معاف کر دیا تھا۔ میں اپنے اس معصوم بھائی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے گاؤں کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ساری صورتحال بتا دی۔ گاؤں کے بزرگوں نے مجھے کہا بیٹا تم بھائی کی وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ بیٹا ہم اپنے بیٹوں کو تو جانے سے نہیں روک سکے مگر تمہارے بھائی کو بچانے کے لیے اگر ہمیں اپنی جانیں بھی دینا پڑی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب سورج اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ میں نے چلے کے لیے ضروری سامان رکھا اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ آج سردی پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز نے ماحول کو مزید پر اسرار بنا دیا تھا۔ میں اپنی مستی میں گم گاؤں کے قبرستان کی طرف رواں دواں تھا۔ ہوا سے درخت یوں ہل رہے تھے جیسے کوئی دیو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہے ہوں۔ ڈر اور خوف کو بالائے طاق رکھتا ہوا میں قبرستان کی حدود میں پہنچ گیا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے ایسی جگہ مل گئی جو چلے کے لیے مناسب تھی کیونکہ ادھر درخت بھی تھا اور قبر بھی پاس ہی تھی۔ ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا تو ہر طرف درخت بھی تھے۔ یہ خاموشی اور گہرا سکوت کھا جانے کو دوڑتا تھا۔ حالانکہ میں گاؤں کا پہلوان تھا اور طاقت بھی اچھی خاصی تھی، پھر نہ جانے کیوں خوف نے میرے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ خیر میں نے بابا جی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آیت الکرسی پڑھتے ہوئے حصار قائم کیا اور حصار کے اندر داخل ہو گیا۔ کھڑے ہو کر چلا کرنے کا سوچ کر میری روح تر کام اٹھی۔ خیر میں نے ورد پننا شروع کر دیا۔ میں ایک پاؤں پر کھڑا درخت کا سہارا لیے ہوئے ورد کر رہا تھا۔ دوسرے پاؤں کو میں نے زمین سے کافی بلند کر لیا تھا تاکہ غلطی سے بھی زمین پر نہ پڑے، کیونکہ ایسے ہونا یقیناً موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کے مترادف تھا۔ میں ارد گرد کے ماحول سے بے فکر اپنے چلے میں مصروف تھا۔ ابھی ورد پڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گاؤں کے لوگ میرے پاس آئے اور کہا چھمو بیٹا وہ چوپایا اسامہ کو لے کر گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ میں زمین پر پاؤں لگا کر باہر نکلنے ہی کو تھا کہ بابا جی کی سرگوشی کانوں میں سنائی دی۔ بیٹا زمین پر پاؤں نہیں رکھنا، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، تمہارا بھائی بالکل ٹھیک ہے۔ بابا جی کی یہ بات سن کر میں اپنی جگہ پہلے والی پوزیشن میں ہو گیا۔ وہ گاؤں والے اب ڈھانچوں کا روپ دھار چکے تھے اور مجھے دھمکیاں دے رہے تھے کہ باہر آ جا نہیں تو بے موت تو مارا جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ورد پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈانچوں کے آنے سے پتہ چلتا تھا کہ شیطان وکرم جادوگر کو میرے چلے کے بارے میں علم ہو چکا تھا اور وہ مجھے ہر طرح سے بہلانے پھسلانے کی کوشش کرے گا۔ میں ورد پڑھنے میں ہی مصروف رہا۔ مجھے لگا کہ بارش ہو رہی ہے۔ جب دیکھا تو واقعی بارش ہو رہی تھی۔
مگر یہ پانی کی نہیں بلکہ ابلتے ہوئے خون کی بارش تھی، اور وہ حصار کے اندر نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بھی شیطان کی چال ہے، لہٰذا میں نے دل مضبوط کر لیا۔ ابلتے ہوئے خون میں اتنی تپش تھی کہ مجھے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا۔ کافی دیر تک بارش ہوتی رہی۔ شیطان چاہتا تھا کہ شاید میرے قدم ڈگمگا جائے، لیکن میں برداشت کرتا رہا۔ تھوڑے وقت بعد خون کی بارش ختم ہوئی، حصار سے باہر زمین پر نظر دوڑائی تو زمین بالکل صاف نظر آئی، جیسے یہاں کچھ بھی نہ ہو۔ وقت اپنی محسوس رفتار سے چلتا رہا۔ تقریباً آدھے سے زیادہ چیلا ہو چکا تھا۔ میرے پاؤں ایک سردی کی وجہ سے شل ہو چکے تھے۔ دوسرا، آج پہلی مرتبہ اس طرح ایک پاؤں پر اتنی دیر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ورد پڑھنے کی رفتار کو بڑھا دیا تھا تاکہ ذہن سے یہ خوف اور ڈر ختم ہو سکے۔ میں اونچی اونچی آواز میں ورد پڑھ رہا تھا کہ میرے سامنے وہی ریش نما چوپایا یعنی وشنا دیو آن کھڑا ہوا۔ آج اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ غصے سے بپھڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی دہشت تھی کہ وہ دیکھ کر روح کانپ جاتی۔ وہ آتے ہی غصے سے دھاڑا، لڑکے، تو لاکھ چاہ کر بھی میرے آقا وکرم جادوگر کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا، اس لیے یہ ناٹک چھوڑ دے اور گھر واپس چلا جا، میں تیری جان بخش دیتا ہوں۔ وہ مجھے دھمکیاں دیے جا رہا تھا اور میں ورد پڑھنے میں مگن رہا۔ جب اس کی دھمکیوں کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے قبروں کی طرف مڑ کر کہا، اٹھو اس قبرستان کے باسیوں، اس لڑکے کو گھسیٹ کر میری طرف لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ تمام قبریں پھٹنے لگی اور مردے باہر نکلنے لگے۔ اب میرے چاروں طرف کفن پوش مردے کھڑے تھے اور وہ میری طرف بڑھنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری سانس بند ہو جائے گی۔ سردی ہونے کے باوجود بھی میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ وہ مردے بھاگتے ہوئے میری طرف آنے لگے۔ خوف کی وجہ سے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سارے مردے آگ کی لپیٹ میں تھے اور چیخوں پکار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر ہر طرف سکوت طاری ہو گیا۔ وشنا دیو جا چکا تھا اور میں اپنی سانسیں ٹھیک کرنے لگا، جو کہ وشنا دیو کو دیکھ کر بے ترتیب ہو گئی تھی۔ میں اپنے چلے کا بہت حصہ مکمل کر چکا تھا۔ میرے پاؤں کا یہ حال تھا جیسے وہ میرے جسم کا حصہ ہی نہ ہو۔ اب مزید کھڑا ہونا محال لگ رہا تھا، لیکن اپنی زندگی اور گاؤں کی فلاح کے لیے مجھے چلا کرنا مکمل کرنا تھا۔ اب چلا مکمل ہونے کو چند منٹ باقی تھے کہ مجھے دور سے وکرم جادوگر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے سے غصہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ آتے ہی وہ بولا، لڑکے یاد رکھنا، جس طاقت کو تو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، انہیں پا کر بھی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے میں 3 تک گنتا ہوں۔ اگر تو باہر آ گیا تو تیری جان بخش دوں گا، اگر تو باہر نہ آیا تو پھر تجھے میرے غضب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ لے میں گننا شروع کرتا ہوں۔ 1 2 3۔ 3 کہتے ہی وہ غصے سے میری طرف دیکھ کر بولا، اب تیار ہو جا موت کے لیے۔ اتنا کہتے ہی اس نے کچھ پڑھ کر کچھ پھونکا تو درخت موم کی طرح پگھلنے لگا جس کا میں نے سہارا لیا ہوا تھا۔ بابا جی کی آواز میرے کانوں میں گونجی، بیٹا تمہارے چلے کو پورا ہونے میں صرف 2 منٹ باقی رہ گئے ہیں، کسی طرح یہ 2 منٹ پورے کر لو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ درخت پر میری گرفت کمزور پڑ رہی تھی اور پھر درخت میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اب مجھے چلے کی سختی کا اندازہ ہوا تھا۔ وکرم جادوگر میری پریشانی پر خوب کہکہے لگا رہا تھا۔ پھر اس کے اگلے وار نے تو میرے خوش و خاص ہی چھین لیے تھے۔ اس نے کچھ پڑھ کر زمین پر پھونک ماری اور زور سے لات زمین پر دے ماری تو انتہائی شدید زلزلہ شروع ہو گیا۔ زمین پوری قوت سے ہل رہی تھی۔ میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر لڑکھڑا رہا تھا۔ اب مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ پر اس طرح موت کا خوف حاوی ہوا تھا۔ مجھ پر پہلوانی میں اور عام زندگی میں کئی پریشانیاں اور مصیبتیں آئی، مگر میں آج تک موت سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوا تھا جتنا کہ آج تھا۔ ان حالات میں نہ دماغ کام کر رہا تھا اور نہ ہی پاؤں۔ آخر کہیں دور سے صبح کی اذان کی آواز سنائی دی۔ اذان کی آواز سنتے ہی میرے اندر زندگی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اذان کے ساتھ ہی میرا چلا مکمل ہو چکا تھا۔ سارے کھیل جو مجھے ڈرانے کے لیے کھیلے گئے تھے اب ختم ہو گئے تھے۔ پاؤں سن ہونے کی وجہ سے میں دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ اسی دوران مجھے بابا جی اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جنہوں نے مجھے ورد دیا تھا وہ آتے ہی بولے، بیٹا مبارک ہو، تم نے چلا مکمل کر لیا ہے، اب تمہیں طاقتیں بھی مل جائے گی اور ایک غلام بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گی جو کہ تمہاری غلام بنے گی۔ وہ ایک جن زادی ہوگی۔ میں ورد سے
میں درد سے کڑا رہا تھا اور اپنے پاؤں دبا رہا تھا۔ بابا جی مسکرائے اور کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری تو میں خشاش بشا ہو گیا اور پاؤں کا درد بھی ختم ہو گیا۔ اچھا بابا جی، مجھے کون سی طاقت ملے گی اور غلام کون ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا پہلے تمہیں تمہاری طاقت دکھاتا ہوں۔ وہ سامنے درخت کو دیکھ کر بولو، جل جا۔ میں نے اپنے سامنے والے درخت کو دیکھ کر کہا، جل جا۔ اتنا کہنا تھا کہ میری آنکھوں سے شعاعیں نکلی اور درخت دڑا دڑ جلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ اب بیٹا، اب تمہاری غلام کو تمہارے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ یہ دیکھو۔ میں نے بابا جی کی طرف دیکھا تو ان کے ساتھ مجھے ایک دوشیزہ دکھائی دی۔ بیٹا اس کا نام نیلم ہے اور یہ مسلمان ہے۔ یہ ہر قدم پر تمہاری رہنمائی کرے گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ حافظ۔ میں نے بابا جی سے مصافحہ کیا اور پھر وہ جاتے جاتے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بھی گاؤں کی طرف چل دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں گاؤں پہنچ گیا۔ جب گاؤں والوں نے مجھے دیکھا تو سارے لوگ میرے قریب آ گئے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ میں نے چلا کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ سب گاؤں والے میرے پاس آئے اور مجھے کہا، بتاؤ تمہیں کون سی طاقت ملی ہے؟ میں نے سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی آنکھوں سے درخت کو آگ لگائی۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ میں وکرم جادوگر کو مات دے سکوں گا۔ حالانکہ یہ میں جانتا تھا کہ آگے مجھے کن کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گاؤں والوں سے اجازت لے کر میں اپنے گھر آ گیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا اسامہ اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہم سب نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ اسامہ نے مجھ سے پوچھا، بھیا آج لگتا ہے صبح ہونے تک کے بعد پہرا دیتے رہے ہیں آپ؟ نہیں بیٹا، اصل میں گاؤں کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا ہوں تو لیٹ ہو گیا ہوں۔ اتنے میں محسن بولا، چمو لگتا ہے تم کامیاب رہے ہو۔ ہاں میں کامیاب رہا ہوں، اسامہ بولا۔ بھیا کس میں کامیاب ہوئے ہیں آپ؟ کچھ نہیں بیٹا، وہ میں محسن کو کہہ رہا تھا کہ آج پہرا دینے میں اچھی طرح کامیاب رہا ہوں اور آج رات کوئی بھی بچہ غائب نہیں ہوا۔